وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ عبسہ آیت نمبر 20 سے 23 تک آج کا موضوع، کیا ہم اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا۔ من نطفة خلقہ فقدرہ، نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا۔ سامعین کرام، سورہ عبس آیت نمبر 20، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کی کامیابی کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور پھر اسے قبر میں پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ کام نہ کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور قابل توجہ ہے، اور ہم تو ایک نیند میں، ایک غفلت میں، ایک گہری نیند کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اس کا نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ ایک بات یہ سوچ غلط ہے کہ آپ کی غفلت ہے اس کا نتیجہ کوئی اور بھگتے گا۔ ایک تو آپ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی قبر میں نہیں سوئے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور قرآن کی زبان میں اگر ہم یہ الفاظ سننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسرے کا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں جو ہم ابھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اس پہ ہمیں ذرا کان کھڑے کر لینے چاہیے۔ ادھر ادھر کوئی اور ہوتا ہے انسان، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہوتی تو، یا کوئی ہمارا دوست ادھر ادھر کا ہوتا نا، تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، انسان ہی ہے، وہ کہہ لے اس کو، یعنی اس کے پاس نہ تو اتنا اختیار ہے اور نہ اتنی طاقت ہے۔ اللہ کے پاس تو طاقت بھی ہے، بلکہ ساری طاقت تو اللہ ہی کے پاس ہے اور اختیار بھی سارا اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حقیقت سے بھی آشنا کر رہا ہے اور ہمیں ہمارا راستہ بھی بتا رہا ہے، اور جو ہمارے جس منزلوں سے گزر کر ہم آخرت میں پہنچیں گے وہ بھی ہمیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔
اور ثم السبیل یسرہ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ پھر اس کو اس کا راستہ جو تھا کامیابی کا وہ آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ہم اسے مشکل سمجھتے ہیں، اس پہ میں نے بات کی بھی تھی، لیکن آپ پھر سوچیں اس پہ کہ دین اسلام مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بھی کہا ہے، نہ صرف یہاں بلکہ اور جگہوں میں بھی ایسی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہ مختلف الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. دین آسان ہے. دیکھیں اسلام جو ہے، دین اسلام ہماری فطرت میں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہماری فطرت میں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اور قرآن نے اس کی بات کی ہے کہ جب اس کو مشکلات آ گھیرتی ہیں تو فضو دعائیں عریض، لمبی چوڑی دعائیں مجھ سے مانگنے لگتا ہے اے اللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھتے ہوں گے، بلکہ آپ کی اپنی جو ہے آپ کا اپنا بھی اپنے بارے بھی مشاہدہ ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں، جب وہ ہٹ جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں. جیسا کہ عام طور پہ زلزلہ آتا ہے، کبھی کسی کا کوئی اتفاق ہوا ہو تو یا اللہ خیر کی صدائیں جو ہیں بلند ہونے لگتی ہیں، لیکن اور جو کام ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور صرف اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ زلزلے کی گھڑیاں چھٹ جاتی ہیں تو سب لوگ اپنی معمولات پر آ جاتے ہیں واپس. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ معمول پہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے ابھی اگر اللہ کو یاد کیا ہے تو تمہیں پہلے بھی یاد کرنا چاہیے تھا، اور ہر دم اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنا چاہیے. بہرحال ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسان بنا دیا، اور ہے بھی آسان. میں نے بالکل واضح طور پہ آپ کو کہہ دیا ہے. اور یہ بھی میں نے گزشتہ سبق میں جو بات کہی تھی وہ دوبارہ خلاصے کے طور پہ کہہ دیتا ہوں. ایک کام بہت مشکل کام آسان ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا پوری اس کرنے کی ضرورت کا احساس ہو، پھر چاہت بھی ہو اور آپ کی، اور اس کے آپ کو معلوم ہو کہ اس کے بغیر میرا فائدہ نہیں ہوگا. بڑے بڑے فائدوں کے لیے لوگ چھوٹے چھوٹے نقصانات کر لیتے ہیں. تو ایسا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. صرف دیکھیں ہم سے تقاضا کیا ہے کہ تم اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارو، بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو. تو یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ایک پالیسی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو پابند نہیں کرتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق. تو یہ تو کائنات کی جو بھی چیز ہے اس کو اس کی طاقت کے مطابق اس کی ڈیوٹیاں اور فرائض ادا کیے جاتے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے سب کے نام. اگر شہد کے علاوہ کوئی اور مکھی شہد نہ بنائے تو کوئی بات نہیں، وہ اس کی طاقت نہیں ہے. آپ کو یہ بڑی مکھی ہوتی ہے، بڑی مکھیاں ہوتی ہیں، یعنی شہد کی مکھی سے بڑی مکھیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ شہد کی نہیں ہوتی. ان کا کام نہیں ہے، نہ ان میں اتنی استعداد ہے، تو اس سے آپ گلہ بھی نہیں کر سکتے. انسان سے جو کر سکتا ہے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے صرف وہ کام، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے نا، یعنی یہ حکم ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس کا حق ہے. اور پھر یہ جو آیت میں سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اتنا تقوی اختیار کر لو، زیادہ کی تم سے تو طلب نہیں ہے. اب پیغمبروں کا جو عزم ہے
تو وہ کسی اور انسان کا تو نہیں ہو سکتا. ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کا استطاعت زیادہ ہے. تو اب مثال کے طور پہ جو تہجد کی نماز ہے اس کی وہ ہم پہ نہیں فرض کی گئی کیونکہ ہم اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے. وہ ہمارے لیے زائد ہے نفل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، صبح اٹھ کے رات کو اٹھ کے آپ تہجد پڑھا کریے، یہ آپ کے لیے زائد ہے، یعنی زائد نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھی، اس میں تہجد کی نماز تھی. ہم پہ 5 ہیں، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ ہمارے لیے اگر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں. اسی طرح اگر سفر میں ایک انسان سفر کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اجازت ہے کہ نہ رکھے. اگر آپ پہ بھوک کا شدت سے غلبہ ہے تو آپ کو بقدر ضرورت حرام کھا سکتے ہیں. اگر حالت اضطرار ہو تو آپ حرام کھا سکتے ہیں بقدر ضرورت، بقدر کفایت. یہ ہر جگہ ایسا ہے. مثال کے طور پہ اب خواتین ہیں تو جو بھی ہے روزہ نہ رکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ تم بعد میں دے دو. اس کی پھر تفصیلات ہے، یا فدیہ دے دو یا بعد میں رکھ لو. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ آسان، اللہ کی بندگی سارے کاموں سے زیادہ آسان کام ہے. یہ فطرت ہے، یہ ضرورت بھی ہے اور فطرت بھی ہے. آپ ایک دکان میں باس آپ کا کوئی ہے، اس نے آپ کو یہ تو آپ دیکھیں نا، آسان سمجھنے بھی آسان ہے. آپ ایک دکان میں کام کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی استطاعت کے مطابق، طاقت اور استطاعت کے مطابق ڈیوٹی دی جائے گی. ایک مزدور ہے اور وہ اس کو ایک یعنی اجرت پہ ایک آدمی رکھا ہوا ہے تنخواہ پہ. اب وہ آٹے کی 1 بوری اٹھا سکتا ہے تو مالک اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم 2 بوریاں کیوں نہیں اٹھا رہے، تم 2 بوریاں اٹھاؤ. دیکھیں ہمارا مخلوق میں یعنی سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو آسان ہیں لیکن سمجھانی اور دلائل سے اور بڑھتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی ایک کام، مثال کے طور پہ ایک 2 سال کا بچہ ہے تو آپ ماں کبھی اسے یہ نہیں کہے گی کہ تم یہ 2 روٹیاں بڑی بڑی کھا لو، یہ تم نے لازمی ختم کرنی ہے. وہ کھا ہی نہیں سکتا، ختم. آپ خود مطلب کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو عام طور پہ اوور ایٹنگ آپ نہیں کرتے. جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب میں اور نہیں کھا سکتا تو بس پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں کھانا، اگرچہ بہت لذیذ ہی کیوں نہ ہو. عام طور پہ ہوتا ہے، ایسے مواقع آتے ہیں، آپ جگہ ایک مہمان بن کے جاتے ہیں، بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں لیکن وہاں آپ اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہمارے روزمرہ معمولات کی بات ہے. تو بہرحال یہ اس بات پہ آپ سوچیں. ثم السبیل یسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی کامیابی کا راستہ اس کو آسان بنا دیا ہے، آسان راستہ ہے. پھر اس کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشر. اب موت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ جب چاہے گا تو آپ کو موت آئے گی، وہ نہیں چاہے گا تو آپ بچتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی، موت جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موت آپ کو چھو کے گزر گئی، آپ کو چھو کے گزر گئی. بعض ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس میں کسی کو
گاڑی کی حالت کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو بیٹھنے والے ہیں وہ بچے نہیں ہوں گے، حالانکہ سب بچ گئے ہوتے ہیں، تھوڑی بہت چوٹیں آئی ہیں لیکن سب زندہ ہیں، بچے ہوئے ہیں، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے۔ ثم اذا شاء انشر، اچھا پھر قبر کا معاملہ جو ہے یہ بھی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی قبر کہاں ہوگی۔ آپ سمندر میں ڈوب کے مریں گے اور یا کہیں جل کے مر جائیں گے، کبھی کیا ہوگا کبھی آپ کو نہیں معلوم۔ اب وہ ہمارا حادثہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے، جنرل ضیاء الحق کا جہاز جو ہے وہ فضا میں پھٹ گیا تھا، سارے لوگ جل گئے تھے، اب ان کی باقیات پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، پھر علامت کے طور پہ وہ ان کو لایا گیا، اور جو بھی تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی ان کی چہرہ دکھاؤ، تو وہ چہرہ کیا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ چند ایک علامات تھیں جو بھی تھی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبر جو ہے آپ کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو قبر میں پہنچائے گا۔ آپ کی قبر کہاں بنے گی؟ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کون سی زمین پر اس کی موت آئے گی۔ ہم حج پہ گئے تھے، وہاں ایک عورت تھی ہمارے وطن کی، اس کی خبر آئی کہ وہ تو مر گئی ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال ثم اذا شاء انشر، اب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا آپ کو دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے لیے دوبارہ پیدائش جو ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے، دوبارہ یا تیبارہ یا چوبارہ یا پہلی یا دوسری، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کلا لما یقض ما امرہ، بس یہ ایک جملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یعنی گلے کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، اس نے وہ کام نہ کیا جس کا اس کو حکم کیا گیا تھا۔ یعنی عام طور پہ انسان وہ کام نہیں کر رہا جس کے لیے وہ پیدا فرمایا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے کہ یہ دنیا میں اللہ کی بندگی کو اپنا کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائے، لیکن اللہ کی بندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ کلا لما یقض ما امرہ، اس نے تو وہ کام کیا ہی نہیں جو اس کا حکم دیا تھا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ، اے میرے بندو میرا تقوی اختیار کر لو۔ تو اللہ کی بندگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہ میں نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ بندگی میں نجات ہے۔ اگر آپ دیکھیں اور سوچیں تو بندگی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے خالق تک، یعنی اتنی ہم میں طاقت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس بندگی میں تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات جہالت کا اور تاریکی کا دور ہے، لوگ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی مقصود ہے بالذات، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک کام ہے جس کے ذریعے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ بالذات مقصود نہیں ہے۔ بندگی، عبادت، بندگی، اللہ کے حکم کی فرما برداری، یہ ذریعہ ہے کہ آپ اللہ تک پہنچ جائیں۔ بندگی کر کے انسان اللہ کی بندگی کر کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ بندگی ہے۔ آپ سیدھے راستے پر چلیں، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے، لیکن منزل اللہ۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں کہتا رہتا ہوں لیکن پھر بھی
میں نے دوبارہ آپ کو کہہ دیا کہ عبادت یا بندگی بذات مقصود نہیں ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں یعنی گلہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری جس ہستی پر یہ ساری نعمتیں میں نے کی ہیں، جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے کہ اس کو میں نے ایک پانی کی بوند سے پروان، اس کا جسم پروان چڑھایا ہے، اس کو پیدا کیا، اس کے لیے ایک تقدیر، اس کو رزق مقرر کر دیا، اس کا رزق، اس کو عمر دی، دنیا میں جو ساری نعمتیں تھی وہ میں نے اس کے لیے پیدا کی ہیں، متاع لکم، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ لیکن کلا لما یقد ما امرا، اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ اور سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیں، یہ بندگی اصل میں اس بارے میں ہم بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ایک تو بس ہم یہ کوئی اور نہیں، ہم خود اس یعنی جو سمجھنا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بندگی کا ایک تو میں نے معنی کیا، آپ یعنی عبادت کا معنی غلط لیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کھول کے، عبادت کا معنی آپ نے عبادت کو محدود کر لیا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، 5 بنا جس کو آپ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں جو پہلی بات ہے، جو کلمہ شریف ہے، اصل چیز تو وہ ہے۔ ہم کلمہ پڑھے بغیر جو ہے بندگی کے دعوے دار ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ اول تو آپ کو کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کہ آپ کا ایمان باللہ ہو، اللہ پر ایمان ہو، آپ کا رسول پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو۔ ایمان مطلب یقین، ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم تو سب باطل معبودوں کی پرستش کرتے رہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ بہت اچھے اچھے نامور لوگ جو ہیں، ہم خود، آپ یعنی آپ معاشرہ میں مخاطب کر رہا ہوں، اس میں اکثریت اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ آپ دیکھ لیں، لوگوں کے چہروں کو دیکھ لیں۔ میں کل ہی اندازہ لگا رہا تھا، گاڑی پہ سوار تھا، ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہا تھا، نوجوانوں کو۔ ایک سٹاپ پہ جو ہے وہ ٹریفک رکی سگنل کی وجہ سے، میں دیکھ رہا تھا لوگوں کے چہروں کو، کچھ عجیب قسم کی داڑھیوں کا وہ ایل ٹائپ رواج آ گیا ہے، جس کا کوئی دستور یعنی اسلام میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ داڑھی جو آپ لوگ رکھتے ہیں ایل ٹائپ کی، تھوڑی تھوڑی داڑھی، اور پھر اس کو ایل ٹائپ میں شیو کروا لیتے ہیں چہرے کا۔ ایک کو دیکھا وہ بھی ایل تھا، دوسرے اس کے پیچھے جو موٹر سائیکل پہ تھا وہ بھی ایل ٹائپ، وہ تیسرا ادھر بائیں دیکھا وہ بھی ایل ٹائپ۔ ایک وبا پھیل گئی۔ عبادت، اب وہ سارے لوگ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے جو رسول کی سنت کے کو بگاڑنے کے وہ ہیں، تو وہ رات کو دیکھو تو مسجد میں سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک تو بندگی کا مطلب ہم غلط لیتے ہیں۔ دیکھیں، دین نام ہے بنیادی طور پہ، اگر میں آپ کو کہوں، اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین ہے، عبادت ہے، اسلام ہے، بندگی ہے۔ اگر آپ چند افعال کر کے اپنی مرضی کر رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ زندگی اگر آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اپنے معاملات اپنی مرضی سے سیٹ کر رہے ہیں، گھر والوں، شوہر اگر بیوی سے اپنی مرضی سے رہ رہا ہے، یا بیوی اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کر رہی ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ وہ فارسی میں آتا ہے خود سپردن، اپنے آپ کو آپ حوالے کر لیں۔ اور یہ تو قرآن کی واضح آیت ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا
یعنی اپنی خواہشات کو سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم، اس کے لیے اجر ہے۔ باقی تو خواہشات نفس ہیں۔ یہ دین، اسلام، بندگی، عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں نہ یہ بندگی ہے، اور ہاں ہے لیکن یہ شرمندگی ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے ایک اسلام کی عمارت بنا لی ہے، اپنی مرضی سے آپ نے اپنے اخلاق کو سیٹ کیا ہوا ہے۔ شوہر جو ہے بیوی کے ساتھ گھر میں سخت ہے، باہر جو ہے اس کا بڑا کھلکھلا کے ہنس بول رہا ہے لوگوں سے، یہ تو دین نہیں ہے۔ گھر میں بیوی کو خوش رکھنا چاہیے، اس کی جو ہے اس کے سامنے زیادہ آپ کے اخلاق ہونے چاہیے۔ وہاں آپ بد اخلاقی کرتے ہیں بیوی کے ساتھ، سختی سے بولتے ہیں، اور وہ اس کو عجیب بعض لوگ جو ہے درجہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ کلا لما یقدما امرا، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ ترجمہ سنا دیں۔ ثم السبیل یسرہ، پھر میں نے اس کی کامیابی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو میں نے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے تو وہ کام کیا ہی نہیں جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ثم السبيل يسره Then he eased the way for him. ثم أماته فأقبره Then he puts him to death and buries him. ثم إذا شاء أنشره Then, when he wills, he will resurrect him. كلا لما يقض ما أمره But no, he did not fulfill what he has commanded him. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔